اسلام کی بہار بہار شریعت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد طاہر قاضی، اور آپ دیکھ رہے ہیں IDS بہار شریعت، اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے بہت ہی پیاری شخصیت حضرت علامہ مولانا طاہر مدنی صاحب۔ قبلہ آپ کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بھی کئی سوالات ہمارے پاس حضرت جمع ہو چکے ہیں، تو اگر آپ کی اجازت ہو تو شروع کیا جائے۔ جی بالکل۔ علامہ صاحب یہ ارشاد فرمائیے گا کہ رفع یدین کی حدیثوں پر حنفی عمل کیوں نہیں کرتے؟ کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، کچھ لوگ اس طرح کا سوال بھی قائم کرتے ہیں، تو آج ان کو بھی جواب ارشاد فرما دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ رفع یدین کی حوالے سے ہمیں کرنے والی حدیثیں بھی ملتی ہیں اور نہ کرنے والی حدیثیں بھی ملتی ہیں۔ تو جو ہم پر یہ اعتراض کر رہا ہے کہ حنفی رفع یدین کرنے والی حدیثوں پر عمل نہیں کرتے، ہم ان پر یہ اعتراض کریں گے کہ تم رفع یدین نہ کرنے والی حدیثوں پہ عمل کیوں نہیں کرتے ہو؟ اللہ اکبر۔ کیونکہ تم کر رہے ہو تو نہ کرنے والی حدیثوں کو چھوڑ رہے ہو، اور ہم نہ کرنے والی حدیثوں پر عمل کر رہے ہیں تو ہم کرنے والی حدیثوں کو چھوڑ رہے ہیں۔ تو تم بھی کچھ حدیثیں چھوڑ رہے ہو اور ہم بھی کچھ حدیثیں چھوڑ رہے ہیں، تو یہ تو کوئی اعتراض بنتا ہی نہیں ہے۔ اچھا، یہ رفع یدین کا جو معاملہ ہے، اس میں صحابہ کے دور سے ہی ہمیں اختلاف نظر آتا ہے۔ احادیث ہمیں دونوں طرح کی ملتی ہیں، کرنے والی بھی ملتی ہیں اور نہ کرنے والی بھی ملتی ہیں، اور صحابہ کا عمل بھی ہمیں دونوں طرح کا ملتا ہے۔ بعض صحابہ کرتے تھے، بعض صحابہ نہیں کرتے تھے۔ تو یہ جو اختلاف ہے یہ کوئی نیا نہیں ہے، یہ صحابہ کے دور سے چلتا چلا آ رہا ہے اور آج تک یہ قائم ہے اور قیامت تک قائم و دائم رہے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ میں بھی اختلاف، پھر ائمہ مجتہدین میں بھی آپس میں باہم اختلاف ہے رفع یدین کے حوالے سے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رفع یدین کے قائل نہیں ہیں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رفع یدین سے نماز پڑھتے ہیں، اور رفع یدین کا ان کا موقف ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا موقف یہ ہے کہ رفع یدین حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زندگی کے شروع کے حصوں میں کیا تھا، لیکن ظاہری زندگی کے آخری ایام میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے رفع یدین ترک فرما دیا تھا۔ تو کرنے والی اگر 1000 حدیثیں بھی ہوں، اور ان 1000 حدیثوں کے بعد نہ کرنے والی صرف ایک حدیث ہو، تو وہ ایک حدیث پچھلی ساری حدیثوں کو منسوخ کر دے گی۔ تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ کرنے والی تو 2000 حدیثیں اور نہ کرنے والی 3 ہیں، تو حنفی 3 پر عمل کرتے ہیں اور 2000 کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ وہی بات کرے گا جس کو اسلام کی الف بے بھی نہیں پتا۔ اگر بعد والا عمل ثابت ہے تو پہلے والے ہزاروں حدیثیں ہوں، وہ ایک حدیث ان سارے حدیثوں کی ناسخ بن جائے گی اور وہ منسوخ ہو جائے گا۔ اچھا، اب امام اعظم ابو حنیفہ اس کے منسوخ ہونے کے قائل ہیں، تو وہ اپنی طرف سے قائل نہیں ہیں، نہ معاذ اللہ امام اعظم ابو حنیفہ کو رفع یدین سے کوئی ذاتی دشمنی تھی، ٹھیک ہے نا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے سامنے اتنے سارے رفع یدین کے دلائل ہوں اور وہ جان بوجھ کے رفع یدین کو چھوڑ دیں صرف اپنی ضد کی وجہ سے۔ یہ تو ہم نہیں رکھ سکتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک یہ منسوخ ہے، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ ترمذی شریف میں واضح طور پر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے، اور آپ ہی کی یہ روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی اور مجتہد صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ جو قربت خاص جن صحابہ کو حاصل ہوئی، ان میں ایک نام ہمیں حضرت عبداللہ بن مسعود کا بھی نظر آتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اپنے صحابہ سے، اپنے ساتھیوں سے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تمہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سی نماز پڑھ کے دکھاتا ہوں۔ ترمذی کے الفاظ ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود نے پھر نماز پڑھ کے دکھائی، اور اس میں رفع یدین صرف تکبیر تحریمہ کے وقت کیا، باقی پوری نماز میں رفع یدین حضرت عبداللہ بن مسعود نے نہیں کیا ہے۔ امام ترمذی اسی حدیث کی نیچے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے اور آپ کا عمل ہے، اسی موقف کے قائل ہیں کثیر صحابہ اہل علم میں سے۔
یعنی جو مجتہد صحابہ ہیں، فقیہ صحابہ ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑی تعداد ہے جو رفع یدین نہ کرنے کے قائل ہیں، اور آپ ارشاد فرماتے ہیں تابعین میں سے بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو رفع یدین نہ کرنے کے قائل ہیں، اور حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اسی کے قائل ہیں، اور کوفہ والوں کا بھی یہی موقف ہے کہ رفع یدین صرف تکبیر تحریمہ کے وقت ہوگا، باقی پوری نماز میں نہیں ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے بھی نماز پڑھی، اور میں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے بھی نماز پڑھی، دونوں کے پیچھے انہوں نے رفع یدین صرف تکبیر تحریمہ کے وقت کیا اور باقی پوری نماز میں رفع یدین نہیں کیا ہے۔ واہ واہ۔ تو یہ سارے دلائل اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا جو موقف ہے وہ بھی مضبوط موقف ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ پر ہم اس لیے بھی اعتماد کرتے ہیں کہ 80 ہجری کی پیدائش ہے، اور آپ نے بہت سارے صحابہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے نماز پڑھتے ہوئے۔ تو جب امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنی آنکھوں سے صحابہ کو نماز پڑھتے دیکھا جنہوں نے رفع یدین نہیں کیا، حضرت عبداللہ بن مسعود اپنا عمل بتا رہے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت ابوبکر صدیق کا عمل بتا رہے ہیں، امام ترمذی فرما رہے ہیں بڑے بڑے صحابہ کا یہی موقف تھا کہ وہ رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ رفع یدین چھوڑنے والا تو گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن تان و تشنی کرنے والا اپنے نامہ اعمال میں گناہ کبیرہ ضرور لکھوا رہا اللہ ہے۔ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، اہم ترین مسئلہ، اور علامہ صاحب نے بڑا مدلل جواب ارشاد فرمایا ہے۔ اب بھی جس کو نہ سمجھ آئے، اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قبلہ علامہ صاحب، اگلا سوال یہ ہے کہ کیا شریعت میں دو نمازوں کو جمع کرنے کی اجازت ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء؟ اگر ہے تو کس طرح ہے؟ اس حوالے سے ہمیں کچھ احادیث ملتی ہیں جن میں یہ ذکر ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے سفر میں، بغیر سفر میں، عذر کی وجہ سے بغیر عذر نمازوں کو جمع فرمایا ہے۔ بعض لوگوں نے جن کو بہت زیادہ علم ان تک نہیں پہنچا، انہوں نے اس سے یہ نتیجہ نکالا کہ دو نمازوں کو اس طرح جمع کرنا ہر صورت میں جائز ہے کہ ظہر کو معاذ اللہ قضا کر کے عصر کے وقت میں پڑھ لو، اور عصر کو معاذ اللہ قضا کر کے ظہر کے وقت میں پڑھ لو، مغرب کو عشاء میں پڑھ لو، عشاء کو مغرب میں پڑھ لو۔ انہوں نے حدیث سے یہ مفہوم اخذ کیا جو کہ ان کا ایک غلط بالکل مفہوم ہے، غلط تشریح ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ جو مفہوم اگر ہم لیتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے دو نمازوں کو جمع فرمایا، ہمارا موقف یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے جو نمازوں کو جمع فرمایا یہ جمع سوری ہے۔ جمع سوری کا مطلب یہ ہے کہ ظہر کو آخر وقت میں پڑھنا اور عصر کو اول وقت میں پڑھ لینا۔ بظاہر ایسا ہی ہوگا کہ ظہر وقت میں پڑھی، 5 منٹ کے بعد عصر کا وقت شروع ہو گیا تو عصر پڑھ لی۔ دیکھنے والا یہی کہے گا کہ دونوں نمازوں کو جمع کیا، لیکن حقیقی اعتبار سے ظہر اپنے وقت میں ہے اور عصر اپنے وقت میں ہے۔ اس حدیث کی ہم تشریح یہ کرتے ہیں جمع سوری والی۔ اچھا، اب یہ کیوں جمع سوری والی ہم یہ تشریح کرتے ہیں؟ اگر ہم وہ مفہوم لے لیں کہ ظہر کو عصر میں ڈال دو، عصر ظہر میں، مغرب عشاء میں، عشاء مغرب میں ڈال دو، تو یہ والا مفہوم قرآن کے بھی خلاف ہے اور دیگر صحیح حدیثوں کے بھی خلاف ہے۔ قرآن کے کیوں خلاف ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز مومنین پر وقت باندھا ہوا فرض ہے۔ اور یہ وقت کون سا باندھا ہوا ہے؟ بخاری میں حدیث ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام اول وقت میں آئے اور آخر وقت میں آئے، اور پانچوں نمازوں کا وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز اس طرح پڑھائی۔ تو یہ وقت باندھا ہوا فرض ہے، اپنی مرضی سے اس میں چھیڑ چھاڑ کر کے وقتوں کو چینج نہیں کیا جا سکتا، اگر کریں گے تو قرآن کے مخالف ہے۔ اسی طرح ہم اگر اس حدیث کے علاوہ دیگر حدیثوں کو دیکھتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نماز کی کوتاہی یہ ہے کہ اسے اس کا وقت گزار کر پڑھا جائے۔ جو یہ کہہ رہا ہے کہ تم شاپنگ مال میں جا رہے ہو، تمہیں یہ مسئلہ ہے تو تم نمازوں کو قضا کر کے اگلے وقت میں پڑھ لو، تو اسے یہ حدیث نظر نہیں آتی کہ حضور نے ارشاد فرمایا نماز کی کوتاہی یہ ہے اس کا وقت گزار کے پڑھیں۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ کے نزدیک پسندیدہ ترین عمل یہ ہے کہ نماز کو اس کے وقت میں پڑھا جائے۔ اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل ہے، اور یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ چھوٹی چھوٹی مجبوریاں ہوں یا مجبوری نہ بھی ہو، اگر کرکٹ میچ آ رہا ہے نا تب بھی آپ ظہر کو قضا کر دیں اور عصر کے وقت میں پڑھ لیں۔ اگر اتنی فلیکسیبلٹی ہوتی تو اتنی حدیثیں اس حوالے سے آتی۔ پھر دیکھیں
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غزوہ احزاب کے موقع پر جنگ میں مصروفیت کی وجہ سے نماز عصر قضا ہو گئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جلال میں تشریف لائے اور حضور علیہ السلام نے ان کفار کے لیے دعائے ضرر فرمائی. اگر نمازوں کے وقتوں میں اتنی زیادہ فلیکسیبلٹی ہوتی تو حضور اتنا جلال میں تشریف نہ لاتے، اور پھر حضور علیہ السلام نے اس نماز کو قضا فرمایا صحابہ کے ساتھ. اسی طرح دیکھیں اگلی والی حدیث نے تو یہ مسئلہ ہی ختم کر دیا. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مجبوری کے بغیر بھی آپ نمازوں کو جمع اس طرح کر سکتے ہیں کہ ظہر عصر میں، عصر ظہر میں، مغرب عشاء میں اور عشاء مغرب میں، یہ والی حدیث مسلم شریف کی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو میں نے ساری زندگی ہر نماز کو اس کے وقت میں پڑھتا ہوا دیکھا ہے، سوائے میدان عرفات میں اور مزدلفہ کے اندر. کیا بات ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام عرفات میں ظہر عصر کو جمع فرماتے تھے اور مزدلفہ میں مغرب عشاء کو جمع فرماتے تھے. اس مسلم شریف کی حدیث نے دنیا بھر کے ڈاؤٹس ہمارے دور کر دیے کہ عبداللہ بن مسعود ارشاد فرماتے ہیں حضور نے ساری زندگی نمازوں کو اس کے وقت میں پڑھا ہے، ظہر عصر کو اگر کبھی جمع کیا ہے ساری زندگی میں تو صرف میدان عرفات میں، اور مغرب عشاء کو جمع فرمایا ہے تو ساری زندگی میں صرف مزدلفہ کے اندر. تو اس کا مطلب یہ ہے اس مسلم کی حدیث سے جو مطلب لیا جا رہا ہے نا کہ آپ ظہر کو عصر میں پڑھ لیں، عصر کو ظہر کے وقت میں پڑھ لیں، یہ قرآن کے بھی خلاف ہے اور اتنی واضح حدیثوں کے بھی خلاف ہے. اچھا، اب جو ہم اس حدیث کا یہ مطلب لیتے ہیں کہ ظہر کو آخر وقت میں اور عصر کو اول وقت میں، یہ بھی ہم اپنی طرف سے نہیں لیتے. سنن نسائی کے اندر یہ موجود ہے حدیث. حضرت ابن عباس ارشاد فرماتے ہیں صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نماز پڑھی بالمدینتی، مدینہ میں، اخر الظہر وعجل العصر، حضور نے ظہر کو آخر وقت میں پڑھا اور عصر کو اول وقت میں پڑھ لیا، واخر مغرب وعجل عشاء، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مغرب کو آخر وقت میں پڑھا اور عشاء کو اول وقت میں پڑھ لیا. یہ ہے اس حدیث کا صحیح مفہوم کہ حضور دو نمازوں کو جمع کرتے تھے. تو یہ نہیں کہ ظہر کو قضا کرتے تھے، بلکہ ظہر کو آخر وقت میں اور عصر کو اول وقت میں پڑھتے، مغرب کو آخر وقت میں اور عشاء کو اول وقت میں پڑھ لیتے تھے. اچھا، جہاں پہ جس حدیث پاک میں یہ لکھا ہوا ہے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دو نمازوں کو جمع فرمایا، جس سے یہ غلط تشریح کر کے امت کو گمراہ کرتے ہیں، اس حدیث کے نیچے اس حدیث کے جو راوی ہیں حضرت عمر اور حضرت زید، ان کا مسلم شریف کے اندر یہ قول موجود ہے کہ اوپر جو حضور نمازوں کو جمع فرماتے تھے نا، وہ اس طرح فرماتے تھے کہ ظہر کو آخر وقت میں پڑھتے تھے، عصر کو اول وقت میں، اور مغرب کو آخر وقت میں اور عشاء کو اول وقت میں. یعنی جو راوی اس حدیث کو روایت کر رہا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ میرے نزدیک اس حدیث کی یہ شرح ہے. اور آج کا ایک مولانا کہتا ہے جو اس حضرت عمر نے جو تشریح کی ہے نا اور حضرت زید نے تشریح کی ہے، میں اس تشریح کو نہیں مانتا. میں نے یہ نئی تشریح گھڑ لی ہے کہ ظہر کو قضا کر لو معاذ اللہ، عصر میں پڑھ لو، مغرب کو قضا کر لو معاذ اللہ، عشاء میں پڑھ لو. اگر کسی نے خدا نخواستہ ان 2 نمبر ریڈی میڈ مفتیوں کے فتوے پر عمل کر کے اپنی نمازیں قضا کی ہیں، وہ ساری نمازیں قضا ہو گئی ہیں. ان نمازوں کی جو قضا انہوں نے کی ہے اس پر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی پڑے گی. اور اگر انہوں نے اس طرح کیا کہ عصر کو ظہر میں پڑھ لیا تو عصر کا وقت ہی ابھی نہیں آیا، تو ان کی عصر بھی قضا ہوئی، اور اب یہ قضا ان کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی کیونکہ انہوں نے عصر کے وقت سے پہلے ہی عصر کی نماز پڑھ لی ہے. تو غور کرنا چاہیے. ایک حدیث کے ظاہری لفظوں سے جب مطلب لیا جاتا ہے اور باقی ڈھیروں ڈھیر حدیثوں کو اگنور کر دیا جائے، قرآن کو اگنور کر دیا جائے، تو اس طرح انسان گمراہی کے گڑھے میں پھنس جاتا ہے. اور اس کے بعد دلائل دے رہا ہوتا ہے کہ دیکھو حدیث یہ کہہ رہی ہے، مولوی یہ کہہ رہا ہے. بھائی مولوی جو کہہ رہا ہے نا وہ اس حدیث کے ساتھ ساتھ اور سینکڑوں حدیث کا نچوڑ تیرے سامنے بیان کر رہا ہے. سبحان اللہ. اور تجھے جو بہکانے کی کوشش کر رہا ہے نا وہ صرف اس ایک حدیث کے ظاہری الفاظ سے تجھے گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. عافیت اسی میں ہے کہ 1400 سال کے دین کے جو ماہرین ہیں ان سے دین لے لیں. کوئی پلمبر ہے، کوئی کارپینٹر ہے، کوئی ریپیرر ہے، اس سے اگر دین لیں گے دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں بھی انسان ذلیل ہوگا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ناظرین کرام، بہت کمال انداز میں علامہ صاحب نے یہ مسئلہ سمجھا دیا ہے. آج یہاں یہ بات بھی بہت واضح ہو چکی ہے کہ ایک حدیث پاک اگر آپ کو کوئی سنا کر کسی بات پر قائل کر رہا ہے
تو وہ یہ نہیں بتا رہا کہ اس حدیث پاک کے علاوہ اور کتنی احادیث مبارکہ اس مسئلے سے متعلق ہیں اور اس میں کیا احکامات ہیں، تو اس کا کیا مفہوم ہے، ان کا کیا مفہوم ہے. ایک حدیث کا جو مفہوم ہے باقی دیگر احادیث کا اس سے بالکل ہی مختلف ہو، بالکل ہی مخالف ہو، تو بندہ کہے گا کہ پھر اس کا یہ مفہوم کیسے ہو سکتا ہے، اس کا مطلب کہیں نہ کہیں وہ ڈنڈی مار رہا ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ علم دین بھی وہاں سے حاصل کیا جائے کہ جو با اعتماد لوگ ہوں. جب ہم زندگی کے دیگر شعبہ جات میں یا دیگر خریداری میں ہم برانڈ دیکھتے ہیں یا ہم کم سے کم اعتماد والی جگہ، اعتماد والا معاملہ دیکھتے ہیں، تو دین کے معاملے میں ہم کیوں یہ اہتمام نہیں کرتے کہ کسی نے بھی کوئی بھی بات اٹھا کر سامنے رکھ دی تو ہم نے بولا ہاں یار یہ تو دکھا رہا ہے. وہی جو دکھا رہا ہے اس میں بھی آپ کے ساتھ یہ دھوکے بازی سے کام لے رہا ہے، اس کے نہ جانے کیا مقاصد ہے. بہرحال ہم نے علم دین اچھے لوگوں سے سیکھنا ہے. یہ آخری لائن ہے. ابھی علامہ صاحب نے سوال کا جواب ارشاد فرمایا، اکثر لوگ الحمدللہ وقت میں ہی پڑھتے ہوں گے، کچھ لوگ جو ٹائم کے حوالے سے پریشان رہتے ہوں گے کہ یار کون سی نماز کا وقت کب تک ہے. تو دعوت اسلامی کی ایک اپلیکیشن پریئر ٹائمز کے نام سے، یہ دعوت اسلامی کی اپلیکیشن ہے. پوری دنیا میں آپ جہاں بھی رہتے ہوں اس کی لوکیشن سیٹ کر کے نمازوں کے جو اوقات ہیں، شروع ہونے کا وقت اور اس کے اختتام کا وقت الحمدللہ وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. تو آپ کی نمازیں ضائع ہونے سے بچ جائیں گی. اور اچھا تو یہی ہے کہ اگر آپ کسی مسجد کے قریب رہتے ہیں تو نماز کو باجماعت ادا کیا جائے. قبلہ علامہ صاحب، یہ بھی زکوٰۃ سے متعلق بڑا ایک اہم سوال جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا. لوگ بعض اوقات اپنے طور پر ہی کچھ مسئلے حل کر لیتے ہیں، شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہوتی. مجھے لگ رہا ہے کچھ اسی طریقے کا معاملہ ہے کہ کسی کو قرض دیا ہے اور وہ ادا نہیں کر سکتا، تو کیا اس کو قرض معاف کر کے وہ پیسہ زکوٰۃ والی رقم والا وہ اس میں ایڈجسٹ کر سکتا ہے کہ بھائی میری زکوٰۃ ادا ہو گئی؟ ایسا کچھ ہو سکتا ہے؟ اچھا، اس میں زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے شرعی فقیر کو مالک بنانا ضروری ہوتا ہے زکوٰۃ دیتے وقت. ٹھیک ہے. تو اگر آپ قرض معاف کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب وہ جو زکوٰۃ کا پیسہ شرعی فقیر کو مالک کرنا تھا وہ مالک کرنا نہیں پایا گیا. آپ نے تو صرف معاف کیا ہے قرضہ، آپ نے زکوٰۃ دیتے وقت کسی شرعی فقیر کو مالک نہیں بنایا. صحیح. تو صرف آپ یہ کہتے ہیں نا کہ تیرا 2 لاکھ کا قرضہ ہے میں تجھے معاف کرتا ہوں اور اپنے زکوٰۃ کے لیجر میں انٹری کر دیتے ہیں، یہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. لیکن بہت سارے لوگ ہوتے ہیں بیچارے، قرضہ دیا ہوا ہوتا ہے، اب سامنے وہ تنگ دست ہے، وہ شرعی فقیر ہے، اب وہ ایڈجسٹ نہ کروائیں تو ان کا نقصان ہے. تو اس میں پھر علماء کرام نے یہ طریقہ بتایا ہے جس کے ذریعے آپ اپنے قرضوں کو زکوٰۃ سے ایڈجسٹ کروا سکتے ہیں. وہ طریقہ کیا ہے؟ کسی پر 2 لاکھ روپے کا قرضہ ہے، وہ اب شرعی فقیر ہے، وہ آپ کا پیسہ نہیں لوٹا سکتا، تو آپ 2 لاکھ اپنی طرف سے اسے زکوٰۃ کی نیت سے دے دیں. اس کو بولنا ضروری نہیں ہے، دل میں نیت ہونی چاہیے زکوٰۃ کی، اور وہ شرعی فقیر ہے، ہاشمی سید نہیں ہے، تو آپ نے اس کو 2 لاکھ روپے دے دیے زکوٰۃ کی نیت سے، یہ زکوٰۃ آپ کی ادا ہو گئی. جیسے اس کے پاس آئیں آپ اس سے واپس لے لیں اور کہیں 2 لاکھ تیرا مجھ پر قرض تھا، یہ قرض کی واپسی کے لیے میں اپنے پیسے واپس لے لیتا ہوں. تو دیکھیں آپ نے جب 2 لاکھ دیے تو وہ شرعی فقیر مالک بن گیا، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی، اور وہی 2 لاکھ یہ واپسی کر دے گا تو آپ کا قرض بھی ادا ہو گیا. اب یہ 2 لاکھ روپے آپ زکوٰۃ میں ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. براہ راست اگر معاف کر دیے تو پھر وہ زکوٰۃ میں ایڈجسٹ نہیں ہوں گے. علامہ صاحب بہت خوبصورت انداز. دیکھیں یہ ہے فائدہ علم دین سیکھنے کا کہ مسئلہ پتہ لگ جائے تو معاملہ آسان ہو جاتا ہے، ورنہ لوگ ظاہر بات ہے کہ یہ اہتمام نہیں کر پاتے. علامہ صاحب یہ بڑا ہی زکوٰۃ سے متعلق بنیادی سوال ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہ اگر آپ اس کا جواب ارشاد فرما دیں تو بہت سارے لوگ جو زکوٰۃ کی ادائیگی کے حوالے سے تیاری کرتے ہیں اور حساب کتاب کرتے ہیں ان کے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی. یہ ارشاد فرما دیجئے کہ زکوٰۃ کن مالوں پر لازم ہے؟ کیا گھر، گاڑی، پلاٹ، دکان پر بھی زکوٰۃ ہے؟ یہ ارشاد فرما. دیکھیں زکوٰۃ بنیادی طور پر 5 طرح کے مالوں پر لازم ہے. ان 5 کی لسٹ سے جو بھی باہر ہوگا اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. وہ 5 طرح کے مال کون سے ہیں؟ سونا، اس پر زکوٰۃ ہے، چاہے کسی بھی شیپ میں ہو، بسکٹ کی شکل میں ہے یا زیورات کی شکل میں ہے یا بچی کے جہیز کے لیے رکھا ہے، ہر صورت میں سال گزرنے پر اس پر 2.5% زکوٰۃ بنے گی. چاندی پر زکوٰۃ ہے، یہ دوسرا مال ہے، کسی بھی شکل میں چاندی ہو زکوٰۃ بنتی ہے. تیسرا مال ہے روپیہ، پیسہ، کرنسی، پرائز بونڈ، شیئرز. یہ جتنا بھی کرنسی والی چیزیں ہیں یا شیئرز اور پرائز بونڈ والی چیزیں ہیں، یہ تیسری کیٹیگری آتی ہے، اس پر بھی سال بسال زکوٰۃ بنتی ہے. چوتھا ہے مال تجارت. سونا، چاندی، روپیہ، پیسہ کے علاوہ کوئی بھی چیز آپ خالصتاً بیچنے کی نیت سے خریدتے ہیں، خریدا اس لیے کہ بیچنا ہے،
تو یہ جو آپ نے خریدا ہے یہ مال تجارت بنے گا اور اس کی کل مالیت پر آپ نے زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اگر مثال کے طور پہ خالصتاً خریدنے کی نیت نہیں ہے، مکس نیت ہے، اچھے پیسے ملے تو یہ پلاٹ بیچ دوں گا ورنہ اس پہ گھر بنا دوں گا، تو اس پلاٹ کی قیمت پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن پلاٹ اسی لیے لیا کہ خالصتاً بیچنا ہی ہے مجھے، تو اب پلاٹ کی قیمت پر زکوٰۃ ہوگی۔ مثال کے طور پہ 2 سال تک آپ کی نیت تھی کہ خالصتاً بیچنے کے لیے خریدا ہے، تو 2 سال تو زکوٰۃ ہوگی۔ تیسرے سال آپ نے نیت کی کہ اب میں نے بیچنا نہیں، اب میں نے اس پر گھر بنانا ہے، تو اب وہ مال تجارت سے باہر ہو گیا، صحیح، اب اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور 5واں مال ہے جانور، جانوروں پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ عموماً ہمارے پاس جانور ہوتے نہیں ہیں، اوپر کی 4 کیٹیگریز میں ہی ہمارا مال ہوتا ہے۔ تو کسی کے پاس سونا ہے زکوٰۃ بنے گی، چاندی ہے زکوٰۃ بنے گی، روپیہ پیسہ کرنسی ہے زکوٰۃ بنے گی، خالصتاً بیچنے کی نیت سے کوئی چیز خریدی ہے اس پر زکوٰۃ بنے گی۔ اس کے علاوہ اربوں روپے کا مال اس کے پاس ہو، اس پر زکوٰۃ نہیں بنے گی۔ استعمال کا موبائل ہے، نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ روپیہ پیسہ ہے اور نہ مال تجارت ہے۔ ایکسٹرا موبائل پڑا ہوا ہے، بیچنے کی نیت سے خالصتاً نہیں لیا، نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ روپیہ پیسہ ہے اور نہ مال تجارت ہے۔ رہنے کا گھر ہے، اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے کیونکہ نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ روپیہ پیسہ ہے اور نہ مال تجارت ہے۔ ایکسٹرا گھر ہے، کرائے پر چڑھایا ہوا ہے، خالصتاً بیچنے کے لیے نہیں لیا، اچھے پیسے ملیں گے تو بیچ دوں گا ورنہ تب تک کرائے پہ چڑھا دیتا ہوں۔ یہ مکس نیت ہے، یہ مال تجارت نہیں بنے گا، اس کرائے کے گھر پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن جو کرایہ آ رہا ہے یہ کیش ہے، یہ تیسری کیٹیگری میں آ جائے گا۔ کرائے پر زکوٰۃ ہوگی اگر سال بہ سال وہ رہتا ہے، لیکن گھر پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ڈائمنڈز ہیں، سونے پر زکوٰۃ ہے، لیکن ڈائمنڈ اگر استعمال کے ہیں، خالصتاً بیچنے کے لیے نہیں لیے، تو ڈائمنڈ اربوں روپے کے بھی ہوں ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو کوئی بھی اپنے مال کا فیصلہ کرنا چاہتا ہے، ان 4 کیٹیگریز میں اگر اس کا مال فال کرتا ہے تو زکوٰۃ ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ گاڑی ہے استعمال کی، 10 گاڑیاں ہیں اس کے پاس اور کوئی بھی خالصتاً ٹریڈنگ پرپس کے لیے نہیں خریدی، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن کسی کی دودھ کی دکان ہے، اب دودھ اس نے رکھا ہے خالصتاً بیچنے کی نیت سے، تو جب سال اس کا مکمل ہو رہا ہے تو اس نے دیکھنا ہوگا دودھ کی دکان میں اگر 20,000 لیٹر پڑا ہوا ہے، 20,000 لیٹر ملٹیپلائی بائی اس کی فیئر ویلیو جو ہے ٹوٹل اماؤنٹ کا 2.5% دینا پڑے گا۔ کسی کے پاس فلیٹس بیچنے کی نیت سے پڑے ہوئے ہیں، کوئی بلڈر ہے، تو جتنے فلیٹس پڑے ہوئے ہیں سال کے آخر میں وہ مال تجارت ہیں اس پر دینا پڑے گا۔ تو ہر بندہ دیکھ لے مال تجارت کس کا بن رہا ہے کس کا نہیں بن رہا، آسانی سے فیصلہ کر سکتا ہے زکوٰۃ ہے یا اس مال پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قبلہ علامہ صاحب بہت شکریہ، آپ نے زبردست گفتگو فرمائی ہے۔ ناظرین کرام، یہاں ہم آپ سے اجازت چاہیں گے کیونکہ پروگرام کا وقت مکمل ہو گیا، آگے بھی سلسلہ جاری و ساری رہے گا، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔